ایک طرف لوط علیہ السلام کی بستی خاک ہو رہی تھی اور دوسری طرف اللہ اپنے خلیل کو بار بار آزما رہا تھا۔ تب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو صبر کی مثال بننے والا تھا، جس کے قدموں سے زمزم نکلا، جسے اللہ نے ذبیح اللہ کہا، جو ہر آزمائش میں سرفراز رہا، کبھی قربانی کے لیے تیار اور کبھی والد کی اطاعت کے لیے ثابت قدم۔ وہ جس نے اپنے والد کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا، ہاں، جس کی نسل سے امام الانبیاء یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ جی ہاں، وی آر ڈسکسنگ اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 پہنچتی ہے اور خضر علیہ السلام سے ایک بچہ ہوتا ہے۔ ابھی اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پائے تھے، اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے فرمانبردار بیوی اور اپنے لگتے جگر کو شام سے ہزاروں میل دور ایک صحرا میں چھوڑ کے آتے ہیں، جہاں آس پاس نہ پانی تھا، نہ کوئی جانور تھا اور نہ کوئی آدم ذات، صرف صحرا، ایک درخت، ایک فرمانبردار بیوی اور ایک ننھا بچہ۔ ماں اور بچہ بھوک سے بے حال ہیں۔ بے قرار ماں کبھی نزدیکی پہاڑی صفا پہ جاتی اور کبھی مروا پہ جاتی اور دیکھتی کہیں پانی کا یا کسی انسان کا کوئی نشان ملتا۔ ماں کی بے چینی اور بچے کی تڑف دیکھ کر اللہ نے ننھے اسماعیل کے قدموں سے ایک چشمہ جاری کیا، جسے ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہا۔ برسوں بیت گئے، اسماعیل علیہ السلام اب چلنے پھرنے کی عمر میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے، مگر وہ صحرا اب ایک بستی بن چکی تھی، یعنی مکہ۔ ابھی تک لگتے جگر کو قریب سے دیکھا بھی نہ تھا کہ ایک حکم آیا کہ اپنی محبت کو قربان کرو۔ اسماعیل نے لبئی کہا اور مینا کی طرف چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے ہی والے تھے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے سے بدل دیا اور وہ قربان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے قبیلے میں بڑے ہوئے، جو کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے اس جگہ بسے تھے۔ وہیں پہ انہوں نے عربی زبان سیکھی، شکار کرنا سیکھا اور پھر انہوں نے وہیں پہ شادی بھی کی اور ان کی آگے 12 اولادیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین ابراہیمی کی دعوت بھی دیتے رہے، یعنی توحید کی دعوت۔ پھر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ تعمیر کیا اور حج شروع ہوا۔ جی ہاں، یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے آپ کی اور میری محبت یعنی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے، ہمیں اپنے کمفرٹ کو، اپنے ایگو کو، اپنے مال اور اپنی جان کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ کا حکم ماننا چاہیے، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہی تھا، اسماعیل علیہ السلام نے لبیک کہا اور کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔